تو فیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان بھی ہمراہ ہوں گے۔ ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط لکھنے کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعظم اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ ملاقات آج سپریم کورٹ میں دوپہر 2 بجے ہوگی۔ ملاقات میں چیف جسٹس کے علاوہ سینئر جج منصور علی شاہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر 6 ججز کا خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا جائے گا۔ ججز کے خط کی آئینی و قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا۔ فل کورٹ اجلاس 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ تمام ججز نے خط پر رائے کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے گزشتہ روز خفیہ اداروں کی عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے خط پر سپریم کورٹ، بار اور اسلام آباد کی وکلاء تنظیموں کی جانب سے سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وکلاء تنظیموں کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے وکلاء نمائندہ کنونشن بلانے کے علاوہ تحریک چلانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیں۔ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں۔ ججوں کی نجی زندگی میں مداخلت کی نہ صرف مذمت بلکہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالتی معاملات میں مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کے بھی الگ الگ اجلاس ہوئے، جن میں معاملے کی شفاف انکوائری اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین عادل عزیز قاضی کی زیر صدارت مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ پر یقین رکھتی ہے۔ اسلام آباد کی قانونی برادری کسی بھی ادارے کی دوسری ادارے میں مداخلت کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور معاملے کی شفاف انکوائری کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسلام آباد کے وکلاء ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ضروری ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ملک گیر وکلاء ہڑتال اور تحریک چلانی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز کیوں اٹھائی؟ اسرائیل کی اقوام متحدہ کے نمائندوں کو دھمکیاں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے فلسطین فرانسسکا کا یہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر انسانی حقوق کونسل کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے فلسطین نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خاتمے پر تلا ہوا ہے۔ فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف اب میری آواز زیادہ بلند ہوگی۔ غزہ میں حماس جنگجوؤں کے حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسرائیلی فوجی خان یونس میں ہلاک ہوا 21 سالہ ہلاک فوجی کی شناخت نسیم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ نسیم کا تعلق گواتی بریگیڈ سے تھا۔ خبر یہ ہے کہ غزہ میں حماس جنگجوؤں کے حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوجی نے ہلاک کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوجی خان یونس میں ہلاک ہوا ہے۔ دوسری جانب توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنا امریکہ کی ترجیح ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں تقریباً 4000 میگا واٹ صاف توانائی کی پیداوار میں مدد کی ہے۔ امریکہ کے منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کی بجلی کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ماحولیاتی چیلنجز خاص طور پر واٹر مینجمنٹ پر مکمل کام کر رہے ہیں، میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا۔